تھوڑا سا سیاسی گرما گرمی کی طرف آ جائیں. آج مکمل سیاسی طرف چلے جائیں, طرف آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے تاریخ کے ایک بڑے ہی کمزور دور سے گزر رہی ہے. افراط زر نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہوئی ہے. لیکن سیاستدانوں کی گفتگو سنیں یا میڈیا کو دیکھیں خاص طور پہ, تو اس میں ایک ہی سوال ہے جو زیر بحث ہے, کیا پنجاب میں وقت پر الیکشن ہو سکیں گے یا نہیں. ایک صوبے کے انتخابات نے ایسی مرکزی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ اس نے اپنے مطلب پاکستان میں چلتے ہوئے نظام کو ہی اپنے اندر لپیٹ میں لے لیا ہے, اور حکومتی ایوانوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں. آج ایک اہم ڈیڈ لائن آن پہنچی ہے جب حکومت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈز فراہم کرنے ہیں اور مکمل سیکیورٹی پلان دینا ہے. اچھا, دوسری جانب پھر عدالتی اصلاحات کا جو بل ہے وہ ابھی تک قانون کی شکل اختیار نہیں کر پایا ہے. صدر مملکت نے بل واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیا ہے, جہاں پر مشترکہ اجلاس آج ہے اور اس میں بل پاس کر کے پھر دوبارہ صدر کے پاس بھیجا جائے گا, اور صدر 10 دن تک تو اس کو روک سکتے ہیں, اس کے بعد یہ بن جائے گا قانون. تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا پھر مشکل نہیں ہے, اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جی کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ جی عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ سینئر لاء ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کرتے رہے اس سارے مقدمے میں بھی, اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر بھی وہ بالکل. تو حکومت کی طرف سے جو موقف تھا وہ پیش کرتے رہے عدالت میں. بڑا زبردست مقدمہ انہوں نے لڑا. عمر عطا بندیال صاحب نے ان کی تعریف بھی بڑی کی. میں اس عدالت کی اس سماعت میں موجود تھی تو میں نے اپنے کانوں سے عرفان قادر صاحب کی تعریف سنی. گنہگار کانوں سے کہیں, یہ جملہ ہوتا ہے. السلام علیکم عرفان قادر صاحب. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو ہم آج کی ڈیڈ لائن کی بات کر لیتے ہیں کہ اس بارے میں تھوڑی سی اگر ہمیں آگاہی فراہم کریں کہ ڈیڈ لائن آج ہے, آج حکومت نے فنڈز فراہم کرنے ہیں الیکشن کے لیے, تو اس کی کیا صورتحال ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا معاملہ یا فنڈز نہ ہونے کا معاملہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں, یہ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کے تحت نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ یہ ان کے احکامات متنازع ہیں, اور یہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں لیٹلی یہ کنٹینویشن ہے ان پروسیڈنگز کا جو کہ ارلیئر 4/3 سے ختم ہو چکی ہیں, اور 4 ججز کی رائے یہ تھی کہ سپریم کورٹ کو ان معاملات میں نہیں آنا چاہیے. تو اس کے بعد اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور جس قدر چیف جسٹس صاحب کا یہ جو مائنورٹی ویو جس کو وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں, جتنا یہ متنازع ہو چکا ہے ان میں میرا نہیں خیال کہ اتنا دم خم ہوگا کہ ایک متنازع آرڈر کو امپلیمنٹ کروا لیں. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں اس پہ اور کیا. اچھا سر, یہ تھوڑا سا صرف ایک مجھے میں ایک کنفیوژن ہے میری, وہ ذرا دور کر دیجیے گا کہ یہ جو 4/3 کی بات کر رہے ہیں, 4/3 کا مطلب 7, تو یہ 7 رکنی بینچ کب بنا تھا اور اس کا یہ فیصلہ آفیشلی کب آیا تھا؟ اس کی بالکل کوئی وقت نہیں ہے کہ 7 رکنی بینچ کب بنا تھا. اچھا, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ بنا تھا. اچھا, 2 ججز جو تھے اس میں نہیں بیٹھے. کیوں نہیں بیٹھے یہ جواب چیف جسٹس کو دینا چاہیے. چیف جسٹس مجھے پوچھ رہے تھے کہ میں جواب دوں, میں کیوں دوں جواب؟ آپ نے کیا ہے نا, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کیوں نہیں وہ 2 بیٹھے. آپ چیف جسٹس ہیں, تو 7 باقی رہ گئے. 7 باقی رہ گئے ہیں, انہوں نے حتمی فیصلہ دے دیا تھا. یہ فیصلہ لکھ کر انہوں نے ریٹن جو ہے پراپر جو آفیشل طریقہ آگے 7 نے ریٹن دے دیا تھا, اور اس میں سے 4 نے کہا تھا کہ یہ ہم ڈسمس کرتے ہیں, اور 3 نے کہا تھا کہ نہیں ہم اس میں یہ آرڈر کرتے ہیں. سو آپ خود ہی دیکھ لیں, اس پہ کوئی ابہام ہی نہیں تھا. اچھا, تو اب لیکن اب پھر یہ کیوں فیصلہ ہوا کہ اب پارلیمان میں یہ الیکشن فنڈز کا معاملہ جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے؟ یہ تو آپ حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں نا جی, میرا اس سے کیا تعلق. عرفان قادر صاحب یہ بتائیے کہ اب جب معاملہ پارلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے الیکشن کے فنڈز کے حوالے سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت سے پوچھوں, میں حکومت سے تو ہم پوچھ لیں گے, لیکن یہ ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو نہیں ہوں گے اور اکثریتی فیصلہ نہیں ہے, اقلیتی فیصلہ ہے, یہ نہیں ہو سکتے, اور ایک طرف آپ کا اتنا اسٹرانگ اوپینین ہے اس کے حوالے سے, دوسری طرف الیکشن کے حوالے سے پارلیمان کو بلا کے ادھر یہ فنڈز کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں. پارلیمان اگر کہہ دے کہ بھائی کرا دو الیکشن تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, میرے ویوز کو آپ ایک طرف رکھیں, آپ آئین کو سامنے رکھیں, قانون کو رکھیں, اور سپریم کورٹ کے اپنے ججز جو ہیں ان کے فیصلوں کو رکھیں. ان سب کو سامنے رکھ لیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ الیکشن اس طریق کو ہوگا جو کہ اس مائنورٹی بینچ نے جو ویو دیا. اچھا, چاہے اس میں چیف جسٹس خود شامل ہو. چیف جسٹس کی کیا اوقات ہے؟ چیف جسٹس از ون آف دا ججز نا, وہ اکیلے جو ہے اکیلا چیف جسٹس تو فیصلہ نہیں نا کر سکتا, وہ تو میجورٹی سے ڈیسیژن ہوتا ہے نا. اکیلا چیف جسٹس تو یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا چیف جسٹس ایک طرف ہو, 4 ججز دوسری طرف ہو تو چیف جسٹس کی بات مانی جائے گی. یہ کبھی ہوا ہے؟
ٹھیک ہے صحیح ہے, یعنی کوئی اس کو ان کو امتیازی حیثیت کبھی ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتا نا سر سپریم کورٹ کو. پارلیمنٹ کیسے ڈکٹیٹ کرائے گا؟ مطلب وہ پارلیمنٹ ڈکٹیٹ تو نہیں کرا رہا, پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کی سائیڈ لے رہا ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا اور جو جی صحیح ہے, لاجیکل بات ہے, نہیں ہے بات کو بھی. پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے اور سپریم کورٹ بھی پارلیمان کے ساتھ ہے. یہ چیف جسٹس جو ہیں یہ 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کے بیٹھے ہوئے. اچھا, اور یہ جو اس 1.5 اینٹ کی مسجد کا جو موقف ہے وہ یہ کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو وہ 90 دن تو آئین میں لکھا ہوا ہے, تو آئین میں لکھی ہوئی چیز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک الگ اوپینین ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے, آئین میں جو لکھا ہوا ہے 90 دن, بالکل 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے تو خود جو ڈیٹ دی ہے 90 دن کے بعد کی دی ہے. کیوں؟ کیونکہ 90 دن والے کروانے پر راضی نہیں ہو رہے, تو وہ کوئی نہ کوئی قریب ترین ڈیٹ دے دی جائے گی. نہیں بالکل نہیں. پھر یہ ساری ڈیٹس جو ہیں اس سے پہلے جو صدر پاکستان تھے انہوں نے بھی 90 دن کے بعد دی, اس کے بعد جو دوبارہ ڈیٹ دی گئی وہ بھی 90 دن کے بعد دی گئی, اب بھی 90 دن کے بعد ہے. تو یعنی ہونے چاہیے 90 دن کے بعد, لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے بعد کراؤ, جو کہ غلط بات ہے. یہ تو سوال صحیح بات ہے نہ کریں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. بھئی وہ تو 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے, لیکن اب تو 90 دن کے اندر نہیں ہو رہا ہے نا. اب آپ یہ سوال کریں, تو مطلب یہ ہوا کہ سنیں نا, اب آپ یہ سوال کریں اگر 90 دن میں انتخابات نہ ہوں تو کیا سپریم کورٹ 90 دن کے بعد انتخاب کرائے گا؟ یہ سوال کریں نا. اچھا نہیں, لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے, مثال کے طور پہ سب کہہ رہے ہیں مانتے ہیں, کون کرائے گا؟ تو نہیں, پھر کب ہوں گے؟ پھر کب کا مسئلہ ہے سر؟ کون کرانے کا تو مسئلہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن کرائے گا نا, اس کی مینڈیٹ کا ہے یہ, حکومت یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن کا ہے نا. پھر الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ قریب ترین کون سا ٹائم ہے, سپریم کورٹ تو نہیں دیکھے گا. آئین میں سپریم کورٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے, قانون میں بھی نہیں ہے. اتنی سی سمپل سی بات ہے, اس پہ کیا کنفیوژن ہے؟ صحیح ہے, اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بالکل آپ کا موقف صحیح ہے. لیکن پھر وہ جب الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ کب کرانا ہے, تو وہ قریب ترین کون سی ہے؟ وہ اکتوبر قریب ترین ہے, 5 مہینے بعد. ہاں بالکل, اگر وہ کہتے ہیں اکتوبر ہے تو میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی ویو اتنا صحیح نہیں ہے. اچھا, کیونکہ یہ الیکشن ہونے ہی سارے اکٹھے چاہیے, پھر تو آئین بدلنا چاہیے نا سر, بیک وقت ہونے چاہیے. نہیں, لیکن ابھی تو آئین میں وہ دیا ہوا ہے نا راستہ کہ آپ جو اسمبلی جب تحلیل ہو جائے اس کے بعد اس کے الیکشن ہو. نہیں, لیکن آئین میں یہ بھی تو راستہ دیا ہوا ہے نا کہ اگر بر وقت نہ ہو سکیں تو پھر جو بھی قریب ترین وقت ہے اس میں کرا دیں, ختم. ٹھیک ہے, اور وہ قریب ترین وقت وہی ہے نا جب قومی اسمبلی کا ٹائم بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ وہ جو الیکشن کمیشن اخراجات بھی کم ہوں گے, پلس سارے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب سارے ملک میں انتخابات ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ وفاق میں اگر انتخابات ہوئے ہیں تو صوبوں میں نگران سیٹ اپ نہیں ہے, اور اگر صوبے میں ہوئے ہیں تو وفاق میں نہیں ہے, پھر سارا نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے. یہ آئین کا منشا اب یہی ہے. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پھر دھاندلی وغیرہ کا سلسلہ ہے, لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی تک ہم اس قانون کو رکھ کے بیٹھے رہے, اس حکومت نے بھی آ کے اس پر کوئی قانون سازی نہیں کی. حالانکہ آپ کا اوپینین اگر وہ سنتے اور غور کرتے اس پہ تو یہ ان کے فائدے کی چیز تھی, کہ ورنہ تو دھاندلی پنجاب میں اگر عمران خان کی حکومت آ گئی, عدالت کی سنتی حکومت میرا سب اوپینین سنتے, تو آج یہ جو انتشار ہے ہم اس پہ پڑھتے ہی نا. لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ ہم اس کو آئین میں تبدیلی کریں اور ان انتخابات کو, اسمبلیاں جو الگ الگ ڈیزالو کرنے کا معاملہ ہے اس کو ختم کر دیں, بس ایک ہی دفعہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور سب اکٹھی ہوں گی. اگر آئین میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی جو ہے نا اس کا اعتراف کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے. اچھا, اور اب اگر انہوں نے غلطی کا اعتراف نہیں کیا تو وہ جو ریفرنس بھیجنے کی بات ہو رہی ہے, وہ ریفرنس کس طرح بھیجا جائے گا, اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ اس ریفرنس کی کیا حیثیت ہوگی, اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں, حکومت نے مجھے نہیں پتا کہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ریفرنس بھیجیں گے. ریفرنس جو ہے وہ تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے, کوئی عوام میں سے بھی کوئی بھیج سکتا ہے, اور اس پہ کوئی پارلیمنٹیرین بھی بھیج سکتا ہے, کسی بھی شعبہ زندگی سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے, اور وہ ڈائریکٹلی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا جا سکتا ہے. صحیح, اور وہ اس میں وہ ریفرنس میں لکھا ہوگا کہ جی ہمیں اس چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے پر یہ اعتماد نہیں ہے اور اسی لیے ان کو مثال کے طور پہ ہٹ جانا چاہیے, اس طرح ہوتا ہے ریفرنس؟ میں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, ریفرنس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ اقدام کیے ہیں, ان کے بارے میں ان کے جو بردر ججز ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی یہ شکیں ہیں جو کہ چیف جسٹس صاحب نے یا باقی جج صاحبان نے وائلیٹ کی ہیں. تو اگر وہ تمام چیزیں اس میں ڈالی جائیں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل سمجھے کہ اس بات میں وزن ہے تو وہ پھر اس پہ انکوائری کر سکتے. اوکے, ٹھیک ہے, اور پھر اس انکوائری کا جو بھی نتیجہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھنے کی ہے کہ لوگ بڑا بات کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی والے بھی یہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ لگ جائے گا, جی کنٹیمپٹ لگ جائے گا اگر انتخابات ٹائملی نہیں کرائیں گے, خاص طور پہ اس ٹائم پہ جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دے دی ہے. تو اگر
اس ڈیٹ پر انتخابات نہیں ہو سکتے یا ہوتے کسی بھی وجہ سے، سپریم کورٹ نے جو ڈیٹ اب دی ہے، تو کیا واقعی کنٹیمپٹ لگے گا کسی پر؟ میرا خیال ہے کنٹیمپٹ جو یہ 3 ججز ہیں بشمول چیف جسٹس ہے، ان کو لگے گا. سر کون لگائے گا کون لگائے گا سر ان پہ کنٹیمپٹ؟ آپ ہم پہ کنٹیمپٹ لگوا دیں گے. وائلیٹ کر رہے ہیں. ان 4 ججز نے کہا ہے کہ وہ آرڈر آف دا کورٹ ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے کورٹ کو آرڈر کو نہیں مانا جا رہا. وہ کنٹیمپٹ لگا سکتے ہیں چیف جسٹس کو اور باقی 2 ججز کو. اچھا، اور کیا چیف جسٹس صاحب بھی حکومت کے کسی رہنما پر، مثال کے طور پہ وزیر اعظم صاحب پر یا ان کے باقی جو کچھ ساتھی ہیں، ان پر کنٹیمپٹ لگا سکتے ہیں اپنے فیصلے کے حوالے سے، جو اقلیتی فیصلہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں؟ ہاں، نہیں لگا سکتے. ایک تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ وائڈ اب انیشیو ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ویسے بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ جو وزیر اعظم ہے اور جو وفاقی وزراء ہیں، کابینہ ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے کسی بھی سپریم کورٹ کو. آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کی شق 248 میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء اپنے فرائض منصبی میں کسی سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے. صاف لکھا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن پر لگ سکتا ہے کنٹیمپٹ؟ الیکشن کمیشن پہ بھی نہیں لگ سکتا، بلکہ الیکشن کمیشن ان ججز پہ کنٹیمپٹ لگا سکتی. اچھا، یہ تو بالکل آپ نے نیا اینگل ہمیں سمجھایا ہے. نیا نہیں ہے. ہاں، مطلب ہمیں بتایا بالکل پاورز ہیں. اچھا، ڈیٹ دینا جو ہے یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. اب سارے لاز پڑھے نا ذرا ایک دفعہ. جی کوئی کرتا نہیں سر، اسی لیے تو ہم آپ سے ماہرانہ رائے آپ کی دریافت کر رہے ہیں. میں تو بڑا کلیئر ہوں اس پہ. بالکل. ان 3 ججز پہ تو سپریم کورٹ بھی کنٹیمپٹ لگائے گی اور ان 3 ججز پہ الیکشن کمیشن بھی کنٹیمپٹ لگائے گی. لیکن عرفان قادر صاحب، آپ کا جو ویو ہے وہ باقی وکیلوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا الگ ہے. کوسا صاحب کا الگ ہے، اعتزاز احسن صاحب کا الگ ہے، اور آپ کا بالکل ان دونوں سے الگ ہے. یہ کیوں؟ وہ کون سا قانون پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کون سا قانون؟ اعتزاز احسن صاحب نے ایک عدلیہ کی بحالی کرائی تھی. صحیح ہے. جس سے کہ جو نتائج ان کا خیال تھا کہ وہ حاصل کریں گے وہ نہیں کر سکے، اور ان کو یہاں تک کہنا پڑا تھا کہ بہت سے ججز کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب نے اور کرد صاحب نے یہ کہا تھا کہ ججز جو ہیں فرعون بن گئے. لیکن اس ساری چیز کے باوجود اعتزاز صاحب دیکھ رہے ہیں کہ جو بت انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ بت تو گر رہا ہے آج. تو میں تو شروع سے ہی اس قسم کا یہ جو بحالی کا سارا پروسیس تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ غیر آئینی اس لیے تھا کہ ان ججز نے جب پی سی او خود اٹھائے تھے تو اس وقت انہوں نے خود کہا تھا کہ جی پی سی او اوتھ جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے. جب انہوں نے اوتھ اٹھائے تھے اور ان کے فیصلے ہیں وہ جو ظفر علی شاہ کیس میں کہ جی پی سی او اوتھ جب بھی آئے گا تو ججز اوتھ جو نہیں اٹھائیں گے ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. تو جب ان کی نوکریاں بچ رہی تھیں تو انہوں نے پی سی او اوتھ اٹھا لیا. جب نوکریاں جا رہی تھی مشرف صاحب کے سیکنڈ جو انہوں نے کیا پی سی او لائے تو اس وقت انہوں نے کہا پی سی او غلط ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز تھے یہ ساری موومنٹ کے. تو اس لیے میں اس موومنٹ کو کبھی بھی یہ قانونی طور پر نہیں مانا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود.